بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی ہم سبق نامدیو مالی کا سوال نمبر 7 کرنے لگے ہیں۔ درج ذیل محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا لفظ ہے بیٹا جی ہمارے پاس آفت ٹوٹ پڑنا یعنی مصیبت آ جانا۔ تو قحط آنے سے باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اوسان خطا ہونا یعنی ہوش اڑ جانا۔ تو قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ تفویض یعنی ذمہ داری لگنا، ذمے لگنا، سونپا جانا۔ تو باغ لگانے کا کام ڈاکٹر سید سراج الحسن کو تفویض ہوا۔ آگے ہے بیٹا جی لفظ محظوظ۔ تو محظوظ کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا۔ تو بچے چڑیا گھر کی سیر سے بہت محظوظ ہوئے۔ مہاکاج یعنی سب سے اچھا کام۔ تو شاہی باغ میں بھی نامدیو کا کام مہاکاج رہا۔ آگے یورش یعنی آمد، اچانک حملہ کر دینا۔ تو باغ میں شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ تو اگلا لفظ ہے بیٹا جی بشاشت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تازگی، خوشی۔ تو نامدیو کے چہرے پر بشاشت کھیلتی رہتی یعنی ہر وقت وہ خوش رہتا۔ تو بے دم ہو جانا یعنی مر جانا۔ نامدیو کو مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ آگے سیوا یعنی خدمت۔ نامدیو پودوں کی ایسی سیوا کرتا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بیٹا جی اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 8 کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد مطلب الٹ لکھیے۔ تو مصنوعی کا ہوتا ہے بیٹا جی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا قدرتی۔ مصنوعی ہوتا ہے انسان کا بنایا ہوا، قدرتی یعنی قدرت کا بنایا ہوا۔ اور اگلا لفظ ہے بیٹا توانا۔ اس کا ہوتا ہے ناتواں۔ تو ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور، توانا کا مطلب ہوتا ہے طاقت والا۔ تندرست کا الٹ کیا ہوگا؟ بیمار۔ توقیر کا الٹ کیا ہوگا؟ تحقیر۔ تو توقیر ہوتا ہے بیٹا جی عزت، اور تحقیر ہوتا ہے تذلیل یعنی ذلت، کمتر سمجھنا کسی کو۔ اور محبت کا یہ لکھا ہوا نفرت۔ اور تریاق اس کا ہوتا ہے زہر۔ تو زہر کا تو آپ کو پتہ ہی بیٹا جیسے سانپ میں جو زہر ہے، اور تریاق جو ہے نا زہر مہرا یعنی زہر کا جو علاج ہوتا ہے، یعنی کسی کو سانپ کاٹ لے اس کو کیا دوائی دی جائے کہ زہر کا اثر ختم ہو جائے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تریاق۔ اور راہبر ہوتا ہے بیٹا راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ اور اس کا الٹ ہوتا ہے راہزن ہوتا ہے جو راستے میں لوٹ لیتا ہے، جو ڈاکو جو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں گن پوائنٹ پہ چیزیں چھین لیتے ہیں، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ راہزن یا راستے میں لوٹنے والے۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔